بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات کلاس میں، اور 9th کلاس کا چیپٹر جو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت پر بات کریں گے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے دیے گئے لیکچر کا یہ پارٹ 1 ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، ٹھیک ہے، ٹو پیوریفائی، نشو نما پانا، یہ اس کا دوسرا اہم مطلب ہے۔ تیسرا مطلب ہے بڑھنا۔ زکوٰۃ کے 3 معنی ہیں۔ کون کون سے؟ جلدی سے میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے۔ پہلا معنی ہے پاک ہونا، دوسرا نشو نما پانا، تیسرا بڑھنا۔ ان کو ریپیٹ کر کے فوراً سے ذہن نشین بھی کر لیجئے۔ آئیے اب ہم اس کا اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل میننگ اس کا کیا ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے اور دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ ہے 2.5%، جسے 2.5% کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مستحقین لوگوں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ تو بیٹا اصطلاحی مفہوم میں یہ 4 بہت اہم چیزیں ہیں کہ یہ مالی عبادت ہے، دین اسلام کا اہم رکن ہے، صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ اپنے پورے مال کا 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مصارفین زکوٰۃ میں تقسیم کرے۔ بیٹا صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر ایک شخص کا پورے سال میں جو سیونگ ہے وہ 100 روپیز ہے اور وہ پورا سال اس کے پاس رہتی ہے، تو اس میں سے 2.5 روپے 2.5 روپیز اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا 1000 روپے ہے تو اس کو 25 روپے، اور اگر کسی کی سیونگ جو ہے وہ 10,000 ہے تو 250 روپے، اگر 1 لاکھ روپے ہے تو 2,500 روپے جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ اور اسی طرح زیروز دونوں سائڈ پہ انکریز کرتے جائیں تو آپ کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہم زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ کب، کیوں، کس پر فرض ہوئی؟ زکوٰۃ جو ہے بیٹا پچھلی تمام امتوں پر فرض رہی ہے۔ یہ 1 رمضان 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی، اور زکوٰۃ کا مکمل نظام فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ فرض عبادت ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، مسلمانوں پر بھی فرض ہوئی۔ کب فرض ہوئی؟ یہ 1 رمضان 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور اس کا جو باقاعدہ نظام تھا زکوٰۃ کا وہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں قائم ہوا تھا۔ آئیے اب ہم زکوٰۃ کی فرضیت قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ آیت بھی ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت سے آگاہ کرتی ہے۔ اگلی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو کہ ان کے ذریعے ان کو پاک و صاف کر سکو۔ اس آیت میں نبی پاک کو تلقین کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کی کلیکشن کی جائے مسلمانوں سے۔ تو ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں ہی ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن میں بہت سے مقامات پر ایک ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے۔
قرآن مجید میں ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم نماز ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے مٹا دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ کی کو بہترین قرض دینے سے مراد جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ تو جو یہ کام کرے گا اس کے لیے کیا خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، ان کو ایسی جنتوں میں لے کے جایا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ ہم دنیا میں ایسی خوبصورت جگہوں پہ جانے کی ضرور جو ہے وہ تمنا کریں گے کہ جہاں جس گھر میں ہم رہیں اس کے نیچے سے فلوئنگ واٹر ہو اور وہ ہمیں نظر پہ آ رہا ہو۔ یہ تمام نظارہ بڑا میگنیفیسنٹ ہے، آپ ذرا گوگل میں سرچ کر کے دیکھیے گا، ہوم آن دا ریور اور واٹر فلوئنگ بینیتھ دا ہاؤس۔ تو اس طرح کے جو سرچز کیجیے، آپ کو بہت پیارے پیارے نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جنتوں میں ان لوگوں کو لے کے جائیں گے جو یہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہاں میں نے صرف چند ہی آیات زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کو بتائی ہیں، جبکہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے حوالے سے بے پناہ آیتیں موجود ہیں۔ آئیے بیٹا اب ہم زکوٰۃ کے فرضیت احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ٹھیک ہے، اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ستونوں پر قائم ہے، اور ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ستون، ایک بہت اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زکوٰۃ سے منع کیا وہ دوزخی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ جو ہے وہ احادیث کتب میں موجود ہے۔ میں یہاں صرف 3 پر ہی اکتفا کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو مختلف بکس میں اور بھی اوتھینٹک احادیث ملیں تو آپ اپنے لانگ کویشچن کی تیاری میں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اسے یاد کر سکتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ، کیا ان کا کوئی تعلق ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بالکل ساتھ ساتھ آیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں امپورٹنس کو شو کرتی ہیں کہ جتنی امپورٹنس نماز کی ہے اتنی امپورٹنس زکوٰۃ کی بھی ہے، کیونکہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کو بہت شدید قسم کے عذاب کی خبر قرآن مجید میں سنائی گئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کچھ ایسے لوگ مسلمان بھی پیدا ہو گئے تھے جو کہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا اور کہا تھا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد ضرور کروں گا۔ آئیے بیٹا ہم اب زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، عذاب علیم دردناک کو کہتے ہیں، سخت قسم کے دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنائی گئی ہے۔
جمع کردہ سونا چاندی کو قیامت کے دن جو ہے وہ تپایا جائے گا اور ان سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پشتیں، چہرے اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کرتے رہے ہو، اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ سارے نقصانات ہمیں کیسے پتہ چلے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بے انتہا نقصانات ہیں، انسان بہت سے نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے اٹھائے گا، اس لیے انسان کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر ادا نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عذاب علیم کی خوشخبری ایسے لوگوں کو سنائی گئی ہے، اور وہ مال جس کو جمع کر کے رکھا گیا ہے اور اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے اس شخص کی پشتیں، چہرے اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے رہے ہو، اب اس جمع کردہ مال کا عذاب چکھو۔ آیت کا ریفرنس ضرور ذہن میں رکھیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ہمیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے نقصانات سے آگاہی دی گئی ہے۔ منکرین زکوٰۃ کی وعید جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں بیان کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ سماجی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ مفلس لوگوں کی کفالت ہوتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ احترام اور محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت انسان کے دل سے مٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں غالب آ جاتی ہے اور غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے کچھ اور بھی فوائد ہیں، جیسے دولت کا گردش میں آنا۔ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہیں رہتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کی تجوریوں کے منہ کھلتے ہیں اور غریبوں تک مال جاتا ہے، جس کی وجہ سے دولت جو ہے وہ گردش میں آتی ہے۔ جب دولت گردش میں آتی ہے تو معاشرے کے افراد کے حالات جو ہیں ان میں بہتری آ جاتی ہے۔ انسان جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور سب سے بڑی چیز کہ آپ پہ جو فرض عائد کیا گیا ہے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ بیٹا اب آپ اسلامیات لازمی کی جو درسی کتاب ہے اس کو کھول لیجئے، اس کا پیج نمبر صفحہ نمبر 65 کھولیے تاکہ ہم آپ کی درسی کتاب کے مواد کو ایک نظر دیکھ لیں۔ آپ کی اسکرین پہ آپ کی درسی کتاب کا صفحہ موجود ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح اور وہ شرح کے 2.5% کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے لفظی معنی کیا ہے، یہ کن پہ فرض ہے، کس خاص شرح کے مطابق فرض ہے، اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور قرآن مجید میں زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے۔ آئیے اب زکوٰۃ کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔
ٹھیک ہے. اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو جو عمل ہم نے کرنے ہوتے ہیں دین اسلام میں، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس نماز اور پھر زکوٰۃ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا. یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے. وعید وارننگ کو کہتے ہیں، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے. جو لوگ سونا چاندی سین کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. اس کو قیامت کے دن سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے. ریفرنس ان آیات کا بہت امپورٹنٹ ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، 34 اینڈ 35. یہ ریفرنس بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور منکرین زکوٰۃ کو جو وعید سنائی گئی ہے وہ بھی ذہن نشین ہونی چاہیے. زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اور اس طرح معاشرے میں نفرت اور انتقام کے بجائے ہمدردی، احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے. غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کے فوائد کے حوالے سے بھی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ کون کون سے فائدے ہیں جب انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اسے حاصل ہوتے ہیں. ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اہم چیزیں ہم نے کیا دیکھی؟ زکوٰۃ کی معنی، مفہوم، قرآن اور حدیث میں اس کا فرض ہونا اور اس کی اہمیت کو دیکھا، اس کے نقصانات دیکھے، اس کے فوائد دیکھے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے. یہ دنیا میں خیر و برکت کا باعث اور آخرت میں اجر عظیم اور بخشش کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم خود بھی باقاعدگی سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی اس فرض کی ادائیگی ضرور کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو بھی اور مجھے بھی زکوٰۃ کا پابند بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.